سنور کر بیٹھ جائے، بن سج کر بیٹھ جائے، یہ ذمہ داری عورت کی ہے۔ لیکن نہیں، بنے سنوریں گی دوسروں کے لیے، میک اپ لا کے سامان لا کے دے گا مرد، لگائیں گی کسی اور کے لیے۔ تو اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو خیال کریں، ورنہ گھر عام طور پر اسی سے بگڑتے ہیں۔ بن سنور کر کہیں گئیں اور دوسرے نے پھر جس کے لیے گئی تھی اس نے تعریف کر دی، اور عورت تعریف کی بڑی بھوکی ہوتی ہے، تو مرد جب اسے بستر سے جب دور کرے گا تو اس کو ٹینشن ہو جائے گی، کیا ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہ بستر سے دور کر دیا اس نے مجھے، اتنی زیادہ مجھے بھاؤ نہیں دے رہا۔ تو ایک ہو سکتا عورت ٹوٹ جائے، تھوڑی نرم پڑ جائے کہ سمجھانے سے نہیں مانی، چلو تھوڑا اور غصہ دکھایا میں نے، بستر الگ کر دیا۔ لیکن عورت اتنی ڈھیٹ ہے کہ نہ سمجھ رہی کہ یہ تو جو اب لاتوں کی بھوت ہے، یہ کوئی طریقہ کام ہی نہیں کر رہا، پیار سے سمجھا رہے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بستر الگ کر دیا تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھی وہی ٹون ہے، تو اب جوتے چلاؤ، فَاضْرِبُوهُنَّ، اب مارو۔ لیکن مارنا بھی کیا ہے، ایسی مار مت مارنا جس سے اس کے نشان پڑ جائے، ایسی مار مارو جس سے اس کی انسلٹ ہو جائے، بے عزتی محسوس ہو جائے اسے۔ یہ کہاں ہوگا؟ پبلک میں نہیں ہوگا، کسی تیسرے آدمی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اندر میاں بیوی میں کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ ابھی تو نوبت یہاں تک آ گئی، بات نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہے، بستر الگ کر دیا، نوبت مارنے تک آ گئی تو بھی سدھر نہیں رہی۔ پھر وہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، تو مار بھی دیا، اب سدھر جائے تو سدھر جائے، اب معاملہ ہو سکتا ٹوٹ جائے، نوبت یہاں تک آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب معاملے کو دوسروں کے سامنے رکھو، گھر والوں کے سامنے رکھو، ایک آدمی لڑکی کا ہو، پچھ کا ہو، اور ایک آدمی لڑکے کے پچھ کے ہوں، ان دونوں کے سامنے دونوں اپنا میٹر رکھیں، اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا کہ معاملہ سلجھا دے گا۔ ہاں، ان کا مقصد ہی نہ ہو ملنا، یہ لوگ ملنا چاہتے ہی نہ ہوں، الگ ہی ہونا چاہتے ہوں، تو پھر تو ہی نہ مانے، تو ہی نہ جانے، تو بہانے ہزاروں بہانے پھر رشتہ توڑنے کے۔ پھر یہ دو لوگ مل کر اگر کچھ طے کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے یار، دونوں میں پٹ نہیں رہی، بلا وجہ ایک دوسرے کے حقوق پامال ہوں گے، شریعت نے جتنی اجازت دی تھی اتنا ان لوگوں نے کر لیا، دونوں نے پوری کوشش کر لی، معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا ہے، اب اگر آگے بڑھتے ہیں حقوق العباد خطرے میں آ جائے گا، ایک دوسرے کا حق مار بیٹھیں گے یہ لوگ، اور یہ حرام ہو جائے گا۔ ہم لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں حقوق العباد کو، اہمیت نہیں دیتے، جبکہ حقوق العباد نماز روزے سے پہلے ہیں۔ اب حقوق اللہ ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، معاف کر دے، بھائی چل ٹھیک ہے یار، نماز نہیں پڑھی۔ لیکن اگر حقوق العباد کا ایک بھی مسئلہ پیش آ گیا تو آدمی جہنم میں، سارے عمل دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایک بھی حق مار دیا، ایک گالی دے دی، ایک بدگمانی کر لی، ایک غیبت کر لی، گئے، ہماری تو گٹی پلا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہی غریب آدمی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مفلس اور غریب وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نماز پوری لائے گا، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، پورے حق ادا کیا ہوگا روزے کا، اس نے روزے کا حق ادا کر دیا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا ہوگا، حج بھی بہت خلوص کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی دکھاوا ریاکاری نہیں کی ہوگی، اور نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کرتا ہے، لیکن
ایک حق مارا ہوگا کسی انسان کا اس نے، جب اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کا کہ یہ جنت میں جائے گا، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوگا کہ اے اللہ مجھے اس سے ایک شکایت ہے، میرا ایک حق باقی ہے اس کے اوپر، وہ مجھے دلوا دے، تو پھر چیک کیا جائے گا کہ ہاں یار تھوڑا اچھے سے حساب لو، تھوڑا پھر سے چیک کرو، ایک دعویٰ کھڑا ہو گیا نا تو تھوڑا حساب تھوڑا سختی سے لو، چیک کرو، پھر سے چیک کرو، پھر سے چیک کیا جائے گا، نکلا نکلا نکلا، یہ گالی نکلی، ہاں چلو نیکی دو، یہ نیکی گئی۔ دوسرا کھڑا ہوا، اے اللہ مجھے بھی ایک شکایت ہے، اس نے میری برائی کی تھی، چیک کرو، ہاں ہاں آؤ، سارے آتے رہیں گے، دعوے دار کھڑے ہوتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں اس سے لے کے جاتے رہیں گے۔ اب اس کے پاس وقت وہ آئے گا کہ نہ نماز بچی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی نیکیاں بچی نہیں، سب ختم ہو گئی، اب زیرو ہو گیا وہ۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوگا کہ اللہ ابھی میرا حق باقی ہے، اب کیا ہوگا بھائی، اب تو نیکی بچی نہیں، اب کیا کرے گا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے گناہ ہے نا، اس کے اوپر لاد دے، اپنے گناہ اس کو دے دے، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اتارے کیسے بڑھائے، تو پکڑا، وہ گیا۔ دوسرا آئے گا بھائی میرا بھی حساب باقی ہے، تیرا کیا میٹر ہے، اس کا میٹر سلجھایا جائے گا، اور اس کے بعد اب تو یہ تو مائنس میں جا رہا ہے، وہ بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دے گا۔ پھر نوبت یہ آئے گی جب سارے دعوے دار ختم ہو چکے ہوں گے تو یہ جہنمی ہو چکا ہوگا، کیوں؟ اسے نام اعمال میں نکلا کیا؟ گناہوں کا ڈھیر۔ حضور نے فرمایا یہ ہے غریب آدمی، زندگی بھر نماز روزہ کرتا رہا، جہنم کا فیصلہ ہو رہا، کیوں؟ حقوق العباد مار لیا تھا اس نے۔ تو ہمارے لیے تو کھیل ہے، مذاق ہے، حقوق العباد ہے، مذاق سمجھ رکھا ہے، نہ حق مارنے کا شوق ہے، اتنا زیادہ ہو چکا کہ ہمیں عادی بن چکے ہیں، اگر کسی کا حق نہ مارے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کو گالی نہ بکے، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں، چغلی نہ کریں، الزام نہ لگائیں، تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، اتنے عادی بن چکے ہیں۔ بدگمانیاں، غلط فہمیاں، یہ حقوق العباد میں آتی ہیں، حقوق اللہ نہیں ہے، یہ حقوق اللہ نہیں ہے۔ بے ایمانی کر لی، دھوکہ دے دیا، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ ان کی بخشش ایسے نہیں ہوتی توبہ کرنے سے، سجدہ کرنے سے، تہجد پڑھنے سے ان کی معافی نہیں ہوتی کہ آپ دن رات سجدے میں پڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، خوب صدقہ خیرات کرنے لگو تو آگے معافی ہو جائے گی۔ حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوتا جب تک آپ اس بندے سے جا کر معافی نہ مانگ لو اور وہ بندہ بخوشی معاف نہ کر دے، اس کے بعد اللہ کے پاس آئیے، پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیے کہ اے اللہ مجھے تیرے اس بندے نے معاف کر دیا، اب تو بھی معاف کر دے۔ ابھی پھنسا ہوا ہے معاملہ، اس کے بھی معاف کرنے سے معاملہ مٹا نہیں، پورا پینڈنگ میں آ گیا، بندے نے معاف تو کر دیا لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب وہ بندہ اللہ کے پاس آیا کہ اے اللہ تیرے بندے کی میں نے دل دکھایا تھا لیکن میں اسے معافی مانگ لی، اس نے مجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اب اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، معاف کرے نہ معاف کرے۔ اب اگر اللہ نے معاف کر دیا تو مسئلہ ختم، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں تو نے میرے بندے کا دل دکھایا تھا نا، میرے بندے کا دل دکھایا تھا، اس نے تو معاف کر دیا لیکن میں تجھے معاف نہیں کروں گا، پھنس گئے آپ، پھنس گئے کہ تو پتہ ہے تجھے میرا وہ بندہ کون تھا جس کو تو غیبتیں کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، پتہ ہے اس کی راتیں تجھے پتہ ہے، اس کی تنہائی تجھے پتہ ہے، جس کی تو غیبت کر رہا ہے اس کے معاملات کا تجھے علم ہے، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، تو اسے غلط سمجھتا تھا، وہ میرا مقرب بندہ تھا، میرا خاص بندہ تھا، تو نے اس کا دل دکھایا، میں تو معاف نہیں کرتا، پھر پھنس گیا آپ۔
تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ کھیل تماشا نہیں ہے، ہم لوگ کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ آ گیا کہ اگر میاں بیوی کے اندر نوبت یہاں تک آ جائے کہ اب سب کچھ سارے ہتھیار آزمائے جا چکے، اب اس کے آگے اگر ان دونوں کے رشتے کو باقی رکھا جاتا ہے تو حقوق العباد متاثر ہو جائے گا، ایک دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے، غیبتیں کریں گے، چغلی کریں گے میاں بیوی دوسرے کی۔ اس لیے بہتر ہے ختم کرو، ہٹاؤ، ختم کر دو اس مسئلے کو۔ حقوق العباد میں اگر پھنس گئے دونوں تو دونوں جہنم میں جائیں گے، ابھی طلاق ہونے سے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر حقوق العباد متاثر ہو گیا، مرد نے عورت کا یا عورت نے مرد کا حق مار دیا تو مسئلہ پھنس جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے پیار سے یہاں پہ ختم کر دو۔ وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں بھلائی کا ارادہ کیے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان توفیق دے دے گا، بھلائی کی راستہ نکل جائے گا۔ لیکن اگر دونوں راضی نہیں ہیں کہ نہیں ہمیں تو الگ ہی ہونا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، تو اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اندر ایک میٹر کو اور بہت کلیئرلی بولا گیا، بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، وہ زیادہ وقت بڑا نہیں ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک یہودی اور ایک منافق میں آپس میں بحث ہو گئی، کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا طول پکڑ گیا۔ اب وہ یہودی وہ اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنس تھا اسے کہ میں حق پر ہوں، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو اس میٹر کو لے کر تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، تمہارے نبی کے پاس وہ جو فیصلہ کر دیں گے میں مان لوں گا۔ کوئی یہودی کو اتنا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اس منافق کو بھی اتنا یقین تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، تو کچھ بھی ہو جائے حضور ہماری طرفداری کریں گے۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، کچھ بھی ہو جائے حضور ہماری ہی طرفداری کریں گے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس یہودی کو یقین تھا کہ حضور جو کچھ بھی ہوگا ہم فیصلہ صحیح کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہودی حق پر ہیں۔ اب اس منافق کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئی، یار یہ کیا ہوا یار اپنا آدمی ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا، اپنے آدمی سپورٹ نہیں کیا، خیر معلوم تھا اسے میں غلط ہوں، تو اس کو ایک پوائنٹ سوجا کہ یار یہودیوں سے نفرت جو ہے حضرت عمر کو بہت ہے، حضرت عمر کو بہت غصہ آتا ہے یہودیوں کے اوپر، تب دیکھتے مار دیں، چلو وہاں چلتے۔ تو اس نے کہا یہودی سے، یار دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عمر کرے، عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہودی کہا چلو۔ جب ہمارے پاس سپریم کورٹ کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ اور چھوٹی موٹی عدالتیں کیا کریں گی؟ یہودی نے کہا چلو بالکل چلو۔ وہ منافق اور یہودی دونوں عمر کے پاس پہنچ گئے، پورا معاملہ سنایا، یہ میٹر ہوا، فیصلہ کر دیجئے کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ یہودی نے ایک بات اور رکھ دی کہ یہ فیصلہ ہم ابھی حضور کے سے کروا کے آ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم حضور سے کروا کے آ رہے ہیں اور حضور نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ میں حق پر ہوں۔ اچھا اچھا حضور کے پاس آ رہا میرے پاس فیصلہ کروانے آئے ہو؟ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، صحیح جگہ آئے، بالکل صحیح جگہ آئے ہو تم، بالکل صحیح جگہ آئے ہو، ابھی رکو۔ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن کاٹ دی، منافق کی گردن کاٹ دی کہ حضور کے بعد میں کچھ بچتا ہے کیا؟ یہ آدمی منافق ہے، مسلمان نہیں تھا، جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی گردن کاٹ دی۔ اب گردن تو کاٹ دی،
تمام جتنے منافق تھے نا سب کے آگ لگ گئی، اور ان کو ایک ایشو ہاتھ میں آ گیا۔ ویسے بھی منافقوں کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، حضرت عمر سے بڑا پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ارے گولڈن چانس، قتل کے بدلے قتل، عمر نے ایک مسلمان کو مارا ہے، اب مسلمان کی گردن کے بدلے عمر کو گردن دینا پڑے گی، یہ انصاف ہوگا یہ قرآن کا۔ حضور کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ دیکھیے عمر کی حرکتیں دیکھیے، آپ نے اس کو بہت شے دے رکھی ہے، اب جرأت تو دیکھیے، اپنوں کی گردن کاٹنے لگا ہے، مسلمان کی گردن کاٹ دی اس نے، عمر نے کاٹی، یقین تو نہیں ہوتا بھائی مجھے۔ ارے آپ کیسے یقین کرو گے؟ ثبوت یہ دیکھیے، یہ گردن عمر نے کاٹی۔ ٹھیک ہے بھائی، معلوم کرتے، عمر کو بلایا، عمر گردن تم نے کاٹی ہے؟ ہاں میں نے کاٹی ہے۔ ایک مسلمان کی گردن تم نے کیوں کاٹ دی؟ مسلمان؟ یہ مسلمان نہیں ہے، اے اللہ کے نبی مسلمان نہیں تھا، بھائی کلمہ پڑھتا تھا، تم کرے مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان لگا، تمام منافقوں نے یہ شور اٹھایا کہ ارے بھائی کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تم کرے مسلمان نہیں ہے، اور کیا تمہیں ثبوت چاہیے مسلمان ہونے کا؟ اب حضور نے فرمایا اے عمر کوئی ایسی ثبوت دو تمہاری گردن بچ جائے، ورنہ سارے ثبوت، ساری دلیلیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ تو عمر نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ تو ہی تو ہے میرا، بس ادھر ہاتھ اٹھایا، ادھر جبریل علیہ السلام آ گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو تیرے فیصلوں کو نہ مان لے، اور جو تو فیصلہ کر دے اس کو بخوشی قبول کر لے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو تیرے فیصلوں کو نہ مانے۔ اس شخص نے تیرے فیصلوں کو نہیں مانا تھا، عمر کے پاس گیا تھا، عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، نبی آیت اتری ہے تو تمام منافقوں کے منہ بند ہو گئے۔ عمر سجدے میں گر گئے کہ اللہ تو نے میری لاج رکھی۔ تو یہ آیت عمر کی شان میں اتری ہے، اور بہت بڑے مسائل حل کر دیے کہ اگر ہمارے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے تو ہمیں کفریہ عدالتوں کے پاس جانے سے کفر لازم آ جائے گا۔ ہم اگر اپنے مسائل کا حل کفریہ اور طاغوتی عدالتوں میں لے گئے جہاں پر کفر نافذ ہے، جو کفریہ نظام کے تحت قائم ہیں، ایسی عدالتوں میں اپنے مسائل اور اپنے مقدمات لے کر جائیں گے، جبکہ ان مسائل کا حل اللہ رسول کر چکے ہیں، اور ہم پھر بھی ان مسئلوں کو، ان حل کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں، ہماری گردن کٹنی واجب ہو چکی ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی عبرت آمیز یہ آیت ہے کہ ہم اسے سیکھیں کہ آج ہم کتنی اپنے مقدمات ناجائز طور پر ان عدالتوں میں لے جاتے ہیں، اور ان شیطان کے پجاریوں کو، شیطان کے ماننے والوں کو اپنی محنت اور ایمانداری کا پیسہ کھلاتے ہیں جا کے، جبکہ اس کا فیصلہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس راستے میں خرچ ہونے والے پیسہ کا حساب بھی دینا ہوگا، اور وہاں جانے کا حساب بھی دینا ہوگا کہ تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ان طاغوتی عدالتوں میں کیوں گئے، ان کفریہ عدالتوں میں کیوں گئے، اور پھر تم نے اپنی محنت کا پیسہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے ان شیطانوں کے بندوں کو کیوں دے دیا۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر پورے جہاد کے تعلق سے پوری وضاحت فرمائی کہ جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے، جہاد فرض ہے، اور جو لوگ منافق ہیں وہ لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا۔ پوری ڈیٹیل ہے، یہاں سے جہاد کے تعلق سے بہت آگے ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔